اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، قرآن وائس چینل کی طرف سے آپ سب کو میرا تہہ دل سے السلام علیکم۔ ناظرین و گرامی، آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ناظرین و گرامی، ویڈیو کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی اولاد تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس یہودی نے اپنے اس اولاد کو باہر کسی سودا لانے کے لیے بازار بھیجا، تو راستے میں جو ہے ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا ایسا اثر ہوا اس پہ کہ وہ لڑکا ادھر ہی بیٹھا رہا اور شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ اس کا باپ یہودی پورے مکہ مکرمہ میں گھومتا رہا، پھرتا رہا کہ کہیں میرا بیٹا گم تو نہیں ہوگا، کیا ہو گیا۔ یہودی واپس گھر چلا گیا۔ کچھ اس کے تھوڑے ہی وقت بعد اس کا بیٹا گھر آ گیا۔ اس کا باپ بہت زیادہ غصے میں تھا، بے تحاشا غصے میں تھا، اور اسے پوچھنے لگا کہ تو کدھر تھا؟ تم کدھر تھے میرے بیٹے؟ تم کدھر تھے؟ میں پورے مکہ میں تمہیں ڈھونڈنے لگا مگر تم مجھے نہ ملے۔ میں تو تمہیں بازار سودا لینے بھیجا تھا اور تم کہاں تھے؟ بیٹے نے کہا، بابا میں سودا لے آیا ہوں۔ باپ نے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا اور کہنے لگا، کیا میں تمہیں احمق نظر آتا ہوں؟ کہاں ہے سودا؟ تم صبح سے کہاں غائب ہو؟ شام ہو گئی مگر تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں۔ بیٹے نے پھر کہا، بابا میں سودا لے آیا ہوں، میں سودا کر آیا ہوں۔ باپ نے کہا، کہاں ہے سودا؟ بیٹے نے دل ہی دل میں کہا کہ باپ تیرے پاس وہ آنکھیں کہاں ہیں جس سے میں سودا کر آیا ہوں۔ بہرحال بیٹے نے پھر اس کو بولا کہ بابا میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کہاں سے سودا لے آیا ہوں۔ باپ نے اس کو احمق سمجھا اور کہا کہ چھوڑ دو، جاؤ سو جاؤ۔ وہ لڑکا روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اسی طرح صبح جا کے شام تک بیٹھا رہتا، ان کو دیکھتا رہتا۔ باپ کو معلوم ہوا کہ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا جاتا رہتا اور ان کی طرف ہی آتا جاتا۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اس نے اس کو کچھ نہ کہا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ یہودی کا بیٹا بیمار پڑ گیا، اور اتنا بیمار پڑ گیا کہ جسم ہل جل نہیں سکتے تھے، نہ جسم ہلا سکتا تھا، نہ بات کر سکتا، نہ کچھ۔ یہودی جو ہے وہ ڈر گیا اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے کہنے لگا کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہو کہ وہ آپ کا عاشق ہے۔ میرا اور تمہارے مذہب میں کوئی اتفاق نہیں، مگر میں صرف اور صرف اپنے اولاد کی خاطر آیا ہوں تمہارے پاس۔ وہ بالکل موت کے قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے ملو، کیونکہ دن ہو یا رات ہو وہ صرف اور صرف آپ کی ہی بات کرتا ہے اور آپ کا ہی نام لے کے آپ کو یاد کرتا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے ساتھ چلو اور میرے بیٹے کو دیکھو، اس کی آخری آرزو ہی یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابوں سے کہا کہ چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ہم بھی اس عاشق کا دیدار کرتے ہیں اور اپنا دیدار بھی کرواتے ہیں۔ یہودی کے ساتھ مل کے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا
تو اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں، ایک عجیب سی توانائی اور طاقت اس میں نمودار ہو گئی، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کلمہ پڑھ لو۔ وہ اپنے باپ کے منہ کی طرف دیکھنے لگا، یہودی کا بیٹا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ جس کے عاشق ہو اس نے جو کہا وہ کر دو۔ تو اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا تو اس کی روح نکل گئی۔ یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے اس نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں جو میں آپ کو دے سکوں۔ تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم چھوڑ دو ان باتوں کو اور تم کلمہ پڑھ لو۔ جیسے جنت میری ہے اور تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے یہ میرا کام ہے۔ تو اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی روح قبض ہو گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تب اس یہودی نے کہا کہ اب یہ بیٹا میرا نہیں رہا، نہ ہی میرے دین کا ہے، اب تم چاہو تو اسے لے جاؤ باعزت۔ تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں سے کہا کہ اس کو اٹھا لو، اس کا جنازہ ہم خود پڑھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ جب قبر میں اترنے لگے تو صحابہ تنگ ہو گئے، حیران رہ گئے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے اور اس سے ایسے طریقے سے اترے جیسے گویا وہاں پر کوئی ہو، اور پھر ایک دم سے اتنے زرد ہو گئے۔ کچھ وقت بعد جب وہ قبر سے اوپر آئے تو صحابوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں؟ پہلے تو بہت آرام سے اترنے لگے اور پھر ایک دم سے آپ بالکل زرد ہو گئے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اترنے لگا تو مجھ سے پہلے ہی ہزاروں فرشتے اس کے دیدار کرنے کے لیے آ گئے، اور میں اس لیے آرام سے اتر رہا تھا کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے کوئی فرشتہ نہ آ جائے۔ اور تمہارے دوسرے سوال کا یہ جواب ہے کہ وہ فرشتے اس طریقے سے میرے بدن سے گزر رہے تھے تو مجھے بہت زور مل رہا تھا، اس وجہ سے میں بالکل زرد پیلا ہو گیا۔ ناظرین و گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کے اس سے عبرت لے لے اور مسلمان ہو، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور آپ ہم